السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفی، دانشور، انسائکلوپیڈیا اور ہر چیز کے معاملے میں اپنے آپ کو ابن بطوطہ سمجھنے والے آفتاب اقبال کے حوالے سے، اور اس کے بعد تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں سعد رضوی، ان کو جو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور ایک اہم بات کہ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اس دفعہ وہ رمضان کے حوالے سے مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کو وہ خود دیکھیں گے، خود کنٹرول کریں گے، اور آپ کے سامنے ہی ہے جب بھی انہوں نے کسی چیز کے ایشو کو، کسی معاملے کو خود دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ مزید بس اس کے علاوہ اس سے زیادہ میں الفاظ نہیں کہتا کہ وہاں پھر کیا ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم احترام رمضان آرڈیننس پر بات کریں گے کہ اس بار تو افسوسناک صورتحال یہ ہے، وہ جو فرضی اجلاس ہوتے تھے، پریس ریلیزیں جاری ہوتی تھیں، اس بار وہ بھی ابھی تک نہیں کیا گیا کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بس ایک چیز پر زور ہے کہ جی مسجدوں میں یہ ہونا چاہیے، مسجدوں میں وہ ہونا چاہیے، اعتکاف نہیں ہونے دیں گے۔ تو خواہ یہ صورتحال کو ایک عجیب طرف ہماری مس ہینڈلنگ کرنے والی، مس مینجمنٹ کا شکار یہ حکومت، وہ وفاق میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دیتی ہے خود۔ سب سے پہلی بات کہ آفتاب اقبال صاحب خود کو بہت بڑا ایک مفکر اور فلسفی دانشور گردانتے ہیں، اور ان کا لہجہ اور ان کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ کوئی بھی فنکار ان کے پاس کام کرنے کو تیار نہیں ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنی حتک سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بہت زیادہ انسلٹ کرتا ہے، اس کے رویے کے اندر بہت زیادہ تکبر ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، باقی اینکر پرسن بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، اور آج جو اس نے کل جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، اور انتہائی ناقابل معافی ہے وہ بات۔ باہر کیف اس نے پھر معذرت کی، اس نے اس پر آ کر ویڈیو دی، اپنا وضاحتی بیان دیا کہ جی مجھ سے یہ حماقت ہوئی ہے، واقعی حماقت ہوئی ہے، اور اکثر وہ حماقتیں مختلف انداز میں کرتا ہے، وہ کر رہا ہے بڑے عرصے سے، اور خود کو ایک افلاطون سمجھتا ہے۔ بھائی جب بات یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، اور میں بات دیکھ رہا تھا آج فیس بک پر، کسی نے اس کو لکھا ہوا تھا، ایک پوسٹ تھی، کسی نے اس کو کہ جی وہ کیسے میک اپ سے تیار ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے اس کا، پھر وہ بحث کرتا ہے، ایک مکالمہ ٹائپ تھا کہ جی اس نے کہا کہ جی جلدی کرو پھر بناؤ، اس نے کہا تم میری صورت کیسے کر دیتے ہو، یہ کر دیتے ہو، وہ کر دیتے ہو، اس نے کہا کہ جی جو کرتوت ہوتے ہیں نا، جو اعمال ہوتے ہیں، ان کا بھی شکل و صورت سے تھوڑا بہت لنک بنتا ہے، فطرتی چیز نظر آتی ہے خوبصورتی، اور ہم چائنا کے مال سے جو تمہیں بنا کے ڈیکوریٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں۔ تو اب تم اٹھ جاؤ اور باقی میراثیوں نے آنا ہے۔ یہ خیر ایک پوسٹ تھی، میری بات نہیں ہے۔ تو نیچے ایک ہماری سینئر رائٹر ہیں، ہماری بہن ہے لاہور سے، بڑی نڈر اور بے باک شخصیت ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ میراثیوں، اس کو میراثی کہہ کر میراثیوں کی توہین نہ کریں۔ ویسے میں اپنی بہن کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کسی حد تک ان کی بات درست ہے۔ تو جب آپ کا ایک شعبہ ہی نہیں ہے، آپ کو ایک پتہ ہی نہیں ہے ایک بات کا، نہ آپ کو گرپ ہے اور نہ آپ کو معلومات ہیں، آپ بعد میں جی آ کے وضاحتیں دیں اور جناب معذرت کریں، بھائی معافی مانگنی ہے، اعلانیہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس پر علماء کرام کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بنتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، ایسے خان صاحب سے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی ماضی میں، شکر ہے وہ سلسلہ تھم گیا ہے، یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، کسی نے شاید ان کو سمجھایا کہ جو تمہارا شعبہ نہیں ہے، جو تمہارا کام نہیں ہے، جو آپ کی چیز ہی نہیں ہے، اس پر گفتگو، اس کو
لائیں ہی نہ جس پر آپ کو بوری نہیں ہے، تو شکر ہے کہ وہ کسی کا مشورہ مان گئے۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیر صاحب بھی یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پر یہی گزارش ہے، آپ خواہ غلط تعویلیں اور غلط مثالیں اور ایک مقدس امور کو اس میں نہ لائیں۔ اور مزید ایک بات میں ہر دفعہ کہا کرتا ہوں، اب بھی کہوں گا، کہ اسلام نے کبھی بھی جا کر جنگ و جدل نہیں شروع کر دیا، نہیں کہا، اور قتال نہیں شروع کر دیا۔ اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں دفاع میں لڑی ہیں۔ تو اور دفاع میں بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تلقین کی ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ پہلا کام گفت و شنید کا ہے، دعوت کا ہے اور ڈائیلاگ کا ہے۔ اس کے بعد اگر صورتحال نہیں بنتی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو بہرکیف ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے دانش گردوں کو جن کو خبر ہی نہیں ہے، جن کو معلومات ہی نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری بات کہ یہ جو سعد رضوی کی گرفتاری ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، دیکھیں ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، ان کے والد صاحب کی فین فالوئنگ تھی، ان کی بھی ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کیوں اتنا مس ہینڈلنگ کر رہے ہیں۔ وہ آج ہماری ایک محترم شخصیت سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی یہ مینجمنٹ کا بندہ نہیں ہے۔ وہ مینجمنٹ ہوتا ہے لفظ یا مینجمنٹ، یہ بہرحال میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ تو صرف خان صاحب ہی نہیں بلکہ ان کے گرد و نواح جتنے لوگ موجود ہیں، یہ واقعی مینجمنٹ ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اندر ہوتی تو اس طرح یہ بد نظمی نہ ہوتی ہوئی نظر آتی، بلکہ چیزیں منظم انداز میں چل رہی ہوتی۔ یہاں ایک چیز کی مینجمنٹ ہے، بہرحال اس پر داد دینا پڑے گی کہ کسی ٹائم حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا دو، پھر حماد اظہر کو لگا دو، پھر حماد اظہر کو ہٹا دو، پھر دوسرا لے آؤ، پھر فردوس اوان صاحبہ کی جگہ وہ فواد چودھری صاحب کو لے آئیں، فواد چودھری صاحب کو پھر ادھر لے جائیں، پھر لے آئیں۔ یہ مینجمنٹ بہت اچھی ہے، اس میں تو کمال، اس میں کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ مس ہینڈلنگ بھی ہے۔ اور پی ڈی ایم یا دیگر ایشوز، یا ایک دوست نے بڑی بات کی ہے، اس تجزیہ میں اسی لفظوں میں پیش کر رہا ہوں کہ اس ایشو کے بعد، اور یہ مین اسٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس ایشو کے بعد لوگ فی الحال جو خان صاحب نے مہنگائی کنٹرول کرنا تھی اور وہ بڑھ گئی ہے، اس کو بھی بھول گئے، اور پی ڈی ایم کے معاملات بھی ابھی پیچھے ہو گئے، اور جو اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے کی بات چل رہی تھی، اس پر احتجاج آ رہا تھا، اس پر پروگرامز ہو رہے تھے، فی الحال وہ بھی سکون ہو گیا۔ اور اس ٹائم سکرین پر گفت و شنید میں، مذاکروں میں، مباحثوں میں کوئی اگر معاملہ زیر بحث ہے تو وہ سعد رضوی کی گرفتاری کا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا مس ہینڈلنگ اور اس کی ایسی مس مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ یہ آج کی جو صورتحال تھی یہ تھوڑی سی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ہم آخر میں دوبارہ یہی مشورہ دیں گے آفتاب اقبال صاحب کو یا اس طرح کے لوگوں کو کہ بھائی جو آپ کا موضوع نہیں ہے آپ اس کو زیر بحث نہ لائیں، اس کو مثال کے طور پر پیش نہ کریں، اور خان صاحب خدا را مہنگائی کو آپ خود کنٹرول نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کوئی حماد اظہر کی بجائے بھی کوئی اور ابھی رہتا ہے تو اس کو بھی آزما کے دیکھ لیں۔ تو اجازت دیجیے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اعتکاف کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ اعتکاف کو بین کر دیا جائے۔ اعتکاف تو بذات خود آئسولیشن ہے، تنہائی ہے۔ آپ کووڈ کا علاج آئسولیشن بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جی احترام رمضان آرڈیننس، اس پر بھی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے آخر میں، اگر کسی نے آخر تک دیکھی ہے، خدا را آپ بھی آواز بلند کریں، ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر۔ میرا پہلے بھی پیغام یہی تھا، اپنی اپنی سطح پر ہم میں سے ہر ایک یہ آواز بلند کرے کہ رمضان المبارک کا جو احترام ہے، جو اس کی قدر ہے، جو اس کی منزلت ہے، جو اس کی توقیر ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا وقار ہے،
جو اس کا خاطر خواہ احترام ہے اس کو ملوز خاطر رکھنا، اس کو یقینی بنانا، اس پر عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عبداللہ کو۔ اللہ نگہبان۔